غرباء 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 شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم مشتق من الرحمن. قال الله لها: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. رواہ البخاری فی کتاب الادب. الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثناء، عظمت و بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العزت، اللہ عز وجل، اللہ مالک الملوک ملک الاملاک وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جو کل کائنات اور ساری مخلوقات کا اکیلا تنہ تنہا خالق اور مالک، رازق اور مربی، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا ہے. بے شمار درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث کردہ تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً اللہ کے آخر نبی، آخر رسول، رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وہ ہے صلہ رحمی کی اہمیت و فضیلت. سب سے پہلے صلہ رحمی، یہ دو لفظ ہیں. صلہ ویسے کوئی مشکل لفظ نہیں، سبھی جانتے ہیں صلہ رحمی، لیکن بطور یاد دہانی، صلہ کے معنی ہے ملانا، ملنا، اور عرف عام میں کہ اپنے رشتہ داروں سے وہ تمام اچھے برتاؤ، اچھا سلوک، اچھا احسان کرنا جن کی تعلیمات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ویسے تو تمام مکارم اخلاق پر یہ لفظ مشتمل ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، نرمی سے بات چیت کرنا، ان پر نرمی کرنا، ان کی عزت کرنا، اور حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے ان پر خرچ بھی کرنا، اور ہر طرح کا احسان و سلوک ان پر جاری رکھنا.
رحمی رحم سے مشتق ہے، رحمان سے رحم، یہ رشتہ داروں پر اطلاق ہوتا ہے، اس لفظ کا اطلاق رشتہ داروں پر ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ہوتا ہے۔ ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ ان ساری باتوں پر حتی المقدور عمل کرنا جو رشتے کو مضبوط اور پائیدار اور محبت سے بھرنے والے ہوں۔ امید کہ آپ صلہ رحمی کا معنی مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، اور اس کو اتنا تفصیل سے بعض جگہ بیان کیا ہے کہ ان تمام رشتہ داروں کے نام تک گنائے ہیں، جن جن لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، احسان و سلوک کرنا ہے، بعض جگہ تو ان کے نام گنا دیے۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے اس مضمون کو کتنی اہمیت دی ہے قرآن مجید میں۔ میرے بھائیوں، چند قرآنی آیات با ترجمہ مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد احادیث کی طرف پلٹوں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں فرمایا، جو آخری ٹکڑا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے، جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنے حق و حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، حق مانگتے ہو، اور صلہ رحمی کرو، احسان و سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس میں اللہ رب العزت نے اللہ تعالی سے ڈرنے کے لیے کہا اور حوالہ دیا کہ جس اللہ کے نام سے تم اپنے ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، اس سے ڈرو، اور پھر صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے جو جس طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرو۔ یہی ایک آیت نہیں ہے میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف بار بار توجہ دلائی قرآن میں۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ قریب رشتہ داروں کے، غریب مسکینوں کے، مسافروں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ جیسے جیسا موقع آئے، جس کا حق لاگو ہو گیا، وہ سامنے آ گیا، موجود ہو گیا، اس کا حق ادا کرنے کا موقع ملا، اس وقت اس کا حق ادا کر دو، دے دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ شروع میں جو میں نے سورہ النساء کی آیت کا جو ٹکڑا آخری پیش کیا آپ کی خدمت میں، اللہ رب العالمین نے صرف صلہ رحمی کا حکم دیا، یہاں کچھ اضافے کے ساتھ کہ ان لوگوں کے حق حقوق ادا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس چیز کو دوسرے انداز میں یوں بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو حکم دیتا ہے، کس بات کا؟ یأمر بالعدل، حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو۔ لفظ عدل بھی اللہ اکبر اتنا معنی خیز، اتنا جامع ہے کہ سارے معاملات میں ایک انسان کو عدل و انصاف کرنا چاہیے، اسی بات کا اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہا ہے۔ والاحسان، احسان و سلوک کا، یہ احسان و سلوک رشتہ داروں کے علاوہ بھی اللہ کی دیگر مخلوقات پر، یہاں تک کہ آپ
جانوروں تک پر بھی اچھا برتاؤ، احسان و سلوک، رحم و کرم کا معاملہ کر سکتے نہیں، کرنا چاہیے۔ ایسے واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر ترس ایسے لوگوں کو بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا جن لوگوں نے اس احسان کو انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی کیا۔ اب ان کا وقت نہیں ہے کہ وہ واقعات آپ کو سنا جائے، الحمدللہ بارہا سنتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہو گئے ضرور۔ میرے بھائیوں، اسلام میں کیسی بہترین تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ احسان و سلوک، اچھا برتاؤ، صلہ رحمی کرنے کی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تم کو جنت دینے کے لیے تیار ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بخش لینے کے لیے تیار ہے، اگر تم انسانوں کے علاوہ بھی دیگر جانوروں کے ساتھ بھی احسان و سلوک کرنے لگو تو۔ کیسا اسلام امن و شانتی والا مذہب، دین، دھرم، کہ جن کے اندر صرف جس کے اندر یہی نہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہی معاملہ رکھا جائے، بلکہ ایک حدیث فرمایا الخلق العیال اللہ، کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا ایک قسم کا کنبہ ہے، خاندان ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی فیملی کا کوئی بڑا آدمی ہے، خاندان کو کوئی بڑا آدمی ہے، اس فیملی والے کے بڑے آدمی، اس فیملی والے میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ آپ اچھا سلوک برتاؤ کرو گے، اس فیملی کے، خاندان کے ذمہ دار کو اگر پتا چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میرے فلاں پوتے کے ساتھ، میرے فیملی کے فلاں فرد کے ساتھ فلاں شخص نے اچھا برتاؤ کیا، احسان سلوک کیا، کچھ اچھا معاملہ رکھا، تو بدلے کے طور پر وہ بھی اپنی اولاد کو جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس فیملی ممبر کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دے گا، اور وقت آنے پر وہ خود بھی اس کے ساتھ بطور بدلہ ہی صحیح اس کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرے گا۔ اسی طرح جس طرح یہ فیملی کا بڑا ممبر، اسی طرح اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا ایک گویا کہ ایک کنبہ ہے، خاندان ہے۔ ساری مخلوق، جس مخلوق کے ساتھ بھی ہم احسان و سلوک، اچھا برتاؤ کریں گے، ایمان و یقین، ثواب کی نیت سے، آخرت میں اچھا بدلہ، صلہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو بھرپور ثواب، اجر و نعمت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے اسلام کی کیسی بہترین تعلیم ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، جیسے میں نے عرض کیا، کہیں تو اللہ رب العالمین نے ان رشتہ داروں کے نام تک گنا دیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 جو آپ کی خدمت پیش کی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد، آئیے اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلا پیغام انسانیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، توحید کا آیا۔ توحید، قرآن مجید میں جتنا توحید کا مضمون یا جتنا توحید بیان ہوا ہے میرے بھائیوں، کوئی اور چیز بیان نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جماعت غربا کے بڑے بڑے عالم جو میں نے دیکھے، ان کا تجربہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ دیکھو تو آدھا پونا گھنٹے کی تقریر کریں گے تو آدھا گھنٹہ توحید میں ہی لے جائیں گے، آدھا گھنٹے کی تقریر کریں گے تو 15 منٹ یا 20 منٹ توحید پر ہی لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور توحید کیوں بیان نہ ہو؟ اللہ رب العالمین نے توحید کا کتنا حصہ رکھا ہے قرآن مجید میں، آپ جانتے ہیں میرے، کوئی صورت نہیں، کوئی صفحہ نہیں، کوئی ایسی آیت شاید ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت، الوہیت اور یہ ساری چیزیں بیان نہ ہوئی۔ اتنا زیادہ توحید کا قرآن مجید میں حصہ ہے، دینی تعلیم میں اس قدر اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ توحید ہی تو ہے میرے بھائی، توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ توحید دار و مدار ہے، اور اس توحید میں ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش ہوئی، ملاوٹ ہوئی، تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے ہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں 18-19 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحْبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ 18-19
انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ناموں کا ذکر کرنے کے بعد جبکہ ان سے کوئی امید نہیں، بلکہ مجھ اور آپ کو اس جو ہے شرک کی قباحت بتانا مقصود ہے کہ ایسی بری چیز ہے یہ کہ یہ ہم اور آپ کو لگ جائے یہ، بلکہ اگر انبیاء علیہ السلام کو بھی لگ جائے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، جبکہ ہمارا ایمان یقین ہے وہ شرک اور انبیاء ناممکن چیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم عن الخطا ہوتی ہے میرے بھائی، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں معصوم عن الخطا اگر کوئی مخلوق ہے تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ معصوم عن الخطا صحابہ کرام بھی نہیں، تابعین بھی نہیں، تبع تابعین بھی نہیں، اور ہم تو رات و دن گناہوں میں مبتلا ہیں میرے بھائی۔ تو بہرحال یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات ہی، آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی، ان کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام، یہ میسج بھیجا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ سورۃ الزمر میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، سید الرسول ہے، ٹھیک ہے، شفاعت کبریٰ آپ کو دی گئی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ سب انعام ہے، سب خصوصیات ہیں، آپ کا مقام اونچا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کی ساری مخلوق میں اگر سب سے اونچا مقام مرتبہ فضیلت ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب ان تک کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ جبکہ جیسے میں نے عرض کیا امام انبیاء پھر شرک اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم پھر شرک ناممکن، ہر چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کی قباحت، شنیعیت اس قدر بیان کی گئی ہے اور توحید کو جتنا بیان کیا گیا ہے میرے بھائیوں، آپ پڑھیں گے توحید کی کتابیں، قرآن مجید کھولیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ آپ کو۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسلام کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، ہر جگہ اس کو کہیں مجملاً کہیں تفصیلاً اس کو ضرور بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بیان کرنا صلہ رحمی کے تعلق سے جو آگے آئیں گے، 9 قسم کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے اس کو بیان کیا، توحید کی دعوت اور شرک سے روکنا۔ یہی تو بہت اسلام میں سب اس سے زیادہ اہم کوئی چیز ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ اسلام میں سب اہم، توحید سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں، اور اسلام میں سب سے بری چیز جو ہے اگر کوئی ہے تو شرک۔ سب سے اہم چیز کا حکم دینے کے بعد، سب سے بری چیز سے روکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اپنے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکین غریبوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ احسان و سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ 9 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے سر فہرست 1 نمبر حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اور بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے، اسی لیے یہاں بھی والدین کا سب سے پہلا حق جتلایا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر والدین کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں
والیتاما یتیموں کے ساتھ، مسکین غریبوں کے ساتھ، والجار ذی القربى جو اور قریبی رشتہ دار ہیں. کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان رشتہ داروں میں کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. والجار الجنوبی پڑوسیوں کے ساتھ، پہلوؤں میں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، کاروباری پارٹنر، آپ کے آفس کے ساتھ پڑوسی ہیں، آپ کے گھر کے ساتھی ہیں، کاروبار کے ساتھی ہیں، ٹرین بس میں مسافر سفر میں ساتھی ہیں، وصاحب الجنب یہ سب اس میں شامل ہے. بھائی او ما ملکت ایمانکم اپنے ماتحت غلاموں اور زیر تحت کام کرنے والے لوگوں، ان سب کے ساتھ بے احسان سلوک کرنا ہے. پھر آگے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، شیخی خور لوگوں کو، تکبر کرنے والے لوگوں کو، بڑائی ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. یہ بڑائی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار. کبریائی بڑت پن یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. انسان کیوں بڑا بنے، کیوں تکبر غرور کی بیماری لگے اس کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. یہ انسان آج کو ہم نے بہت ساری چیزوں سے نواز دیا. دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، مٹھی بنتی کچھ بھی نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ دیا اس کو، طاقت، قوت، خوبصورتی، مال و دولت، عزت و شہرت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں. تو اس کا شکر ادا کرے. اور کہا جاتا ہے کہ جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جھک کے رہتا ہے. شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انسان اکڑ جاتا ہے. اس اکڑ غرور تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ چند آیات احسان و سلوک کے تعلق سے، صلہ رحمی کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمائے. احادیث میں میرے بھائی بڑی تفصیل ان ساری چیزوں کی بیان کی گئی. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فوائد اس چیز کے ذکر کیے ہیں. انسان چونکہ فطری طور پر لالچی ہے، منافع چاہتا ہے، ہر چیز میں خیر، برکت، منافع، ترقی، نام، شہرت، یہ وہ سب انسانی فطرت میں شامل ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو ہم تلاش کرتے ہیں کہیں اور، لیکن اسلام میں ہم کو یہ سب ملتی ہیں. اگر ہم ان کا بغور مطالعہ کریں، بغور سنیں، پھر اپنی زندگی میں عملاً لائیں تو انشاءاللہ یہ سارے دینی دنیاوی فوائد ضرور حاصل ہوں گے. بڑے بڑے لالچ دیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے تعلق سے. آج میرے بھائیوں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ہوس، لالچ، اور عمر کی زیادتی اور خواہش. یہ دو چیزیں اس کی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں. اب تجربہ ہو جائے گا آپ جب اس عمر پہنچیں گے، اور لوگوں پر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. جوانی بھی لڑکپن، جوانی، کھیل کود، لڑکپن ایسی گزر جاتا ہے، لیکن اندھیرے کے بعد جب بڑھاپے کی طرف پہنچتا ہے تب اس کو فکر ہوتی ہے اپنے اولاد کی شادیوں کی، اولاد کی مکان دکان کی، کاروبار کی، پلاٹ کی اور اس کی اس کی، وہ سب کچھ فکر ہوتی ہے. اس لیے وہ لالچ، اور پھر میں اور زیادہ کر لوں، اور زیادہ لمبی عمر میں لے، اور زیادہ. تو ہم اس کے لیے ڈاکٹروں کے نسخوں پر عمل کرتے ہیں. ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ بیماری ہے، صبح شام دوڑ لگاؤ، صبح اٹھو ایک دم. نماز کے لیے ہم فجر میں نہیں اٹھیں گے. ہاں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ڈائبٹیز ہے، فلاں بیماری ہے، یہ ہے، صبح واکنگ کرو، تو ہم وقت سے پہلے اٹھ کر کے واکنگ کریں گے. اور زیادہ اور جینا چاہتے ہو، زیادہ لمبی عمر چاہتے ہو تو یہ کرو، وہ کرو. ان ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے تمام نسخوں پر ہم عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. وہ ایک طرف جو سچ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور سچ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک عمر دی ہے. جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، کچھ بھی کر لے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا جو وقت مقرر ہے جب وہ آئے گا، ایک منٹ سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. میرا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کہ اگر تم عمر میں اضافہ چاہتے ہو، بڑھوتری چاہتے ہو، رزق میں کشادہ چاہتے ہو،
کشادگی چاہتے ہو. ہر آدمی بس رزق کی تلاش میں ہے، کتنی روزی مل جائے، کتنا رزق بڑھ جائے، کتنا ہو جائے، اس کے لیے رات دن آدمی کوشش میں لگا ہوا. ایک رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی تمام تر قربانیاں صلاحیتیں دینے کے لیے تیار ہے، لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، اپنی نیند بھی اس میں لگا رہا ہے. تمام تر صلاحیتیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے، یا رزق حاصل ہو چکا ہے تو اس میں اور اضافہ اور بڑھوتری کے لیے وہ ساری کوششیں تگ و دو کر رہا ہے. ہر طرح کی قربانیاں دے رہا ہے، ہر طرح کی تمام تر صلاحیتیں لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، صرف رزق میں کشادگی کے لیے. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے تعلق سے ہم کو کیا نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وَيُلْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ. اللہ اکبر. کہ تم جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، زیادہ اور دن جیے. اب زیادہ اور دن جیے، لمبی عمر ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اگر 90 سال کا تو 100 سال کا ہو جائے، نہیں. اس کی عمر میں برکت یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر رہے، اس کا کوئی بھی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی بڑی ساعت فضول کام میں نہ گزرے، نیکی کے کام میں گزرے. زندگی میں عمر میں یہ برکت ہے اصل حاصل ہونا. آپ نے کیا فرمایا؟ جو یہ چاہتا ہو، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، سب کی کوشش یہی ہے، میں نے جس میں عرض کیا من احب ان یبسط له فی رزقه. جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، تو اس کو، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی لمبی عمر ہو، تو اس کو چاہیے کہ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریب مسکین محتاجوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا برتاؤ کرے، احسان و سلوک کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی. اس سے بہترین نسخہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے؟ تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے بھائیوں کو صلہ رحمی کرو، انشاءاللہ یہ سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. دوسرا آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کہ تقدیر میں کوئی رد بدل، یا تقدیر کو کوئی رد کر سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا ایک ایسی چیز ہے. اور عمر میں جن باتوں سے، جن کاموں سے بڑھوتری ہوتی ہے وہ ہے نیکی کرنا. نیکی کرنے سے یہ سب بہترین نسخے ہیں. ہم کہاں نسخے، ان کاموں کے لیے ہم کہاں نسخے تلاش کر رہے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے نسخوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. تو کیسے زندگی میں خیر و برکت آئے، کیسے روزی برکت ہو؟ آج کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں لوگ، آج پرانے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایک کماتا تھا، سب کھاتے تھے، برکت ہوتی تھی، اور آج گھر میں گویا کہ سبھی کما رہے ہیں پھر بھی برکت نہیں. دیکھا جائے تو آج بیٹا بھی کما رہا، باپ بھی کما رہا، بہو بھی کما رہی، بیٹے بھی کما رہے، سب کما رہے، لیکن خیر و برکت نام کی کچھ نہیں. صلہ رحمی کرنے سے یہ سب کچھ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اسی طرح میرے بھائیوں، حدیث قدسی، اللہ اکبر، حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ کے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ قرآن سے ہٹ کر ہو، تو آپ نے فرمایا کہ الرحم معلق بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. کہ رحم جو ہے نا، رحم رشتہ داری، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. رحم اللہ تعالیٰ کے، یہ صلہ رحمی، رحم رشتہ داری، یہ رحم اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. معلق بالعرش، عرش سے لٹکی ہوئی ہے. تقول، اور یہ کہتی رہتی ہے، یہ آواز لگاتی رہتی ہے، کیا؟ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اے اللہ جو مجھ کو ملائے، یعنی صلہ رحمی کرے، اللہ اس کے ساتھ اس کو ملائے، یعنی اس کو اپنی رحمت سے ملائے. اور جو مجھے کاٹے، رشتہ داروں سے کٹ کے رہے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، صلہ رحمی نہ کرے، قطع رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث قدسی بیان فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا انا اللہ وانا الرحمن.
میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں. خلقت الرحمہ وشفقت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعه قطعت. پہلے تو صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی اعلان کرتی رہتی ہے. اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. صلہ رحمی کی اہمیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے قدسی میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. خلقت الرحمہ، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے. وشققت لها اسما من اسمی، وشققت لها اسما من اسمی، اور میں نے اس کو اپنے نام سے نکالا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام، اسی سے جس نے شروع والی صاحب کے الرحم مستقم من الرحمان، رحم جو ہے یہ اللہ کے نام رحمان سے مشتق ہے، اس سے نکلی ہے. اور اس میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے وشققت لها اسما من اسمی، میں نے اس نام کو اپنے نام سے نکالا ہے. تو اب کیا ہے کہ جو اس کو ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے اور بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا اس کے اور بھی فوائد. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری فیملی میں سب میل محبت پیار سے الفت سے رہیں، لیکن اس کے لیے دیگر نسخے پر عمل ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری فیملی کے سارے ممبر میل محبت پیار سے الفت سے رہیں تو آپ نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحام، حسب نسب رشتہ داریاں کہ اس بات سے اس کا علم حاصل کرو، پہچانو، اپنے اولاد کو بھی سکھاؤ یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے رشتہ دار، تاکہ صلہ رحمی کر سکو. اور فرمایا فإن صلة الرحم محبت فی الاہل، صلہ رحمی کرو گے تو اہل میں، فیملی میں، خاندان میں محبت پیدا ہوگی. مطرعۃ فی المال، مال میں بڑھوتری ہوگی. منصعۃ فی العطر، اور عمر میں زیادتی ہوگی، بڑھے گی عمر. اور ایمان کی علامت ہے میرے بھائی تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. یہ سب بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی. اسی طرح میرے بھائیو ایک آخری آیت مختصر اس کے شان نزول. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے بڑے سخی تھے ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ سب کے ہی ساتھ احسان و سلوک صلہ رحمی کرتے تھے، کیا رشتہ دار کیا رشتہ دار کیا غیر رشتہ دار. ان کا ایک رشتہ دار تھا مستح نام شخص، اس کو وہ خرچ دیا کرتے تھے. جب آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، اور اس تہمت میں اس رو میں کچھ مسلمان بھی بہ گئے تھے، ان بہنے والوں میں سے یہ مستح نامی شخص رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے. یہ بھی اس رو میں آگے بہ گئے. اب پتہ چلا کہ یہ بھی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں تو اس کے ساتھ احسان سلوک کرتا تھا، خرچ دیا کرتا تھا، اور اس نے میرے ساتھ میری بیٹی کے معاملے میں ایسے یہ بھی ہے. اللہ کی قسم اس کو نہیں دوں گا، قسم کھا لی نہیں دوں گا. میری بیٹی پر حملہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر. پرسوں ہمارے استاد مولانا عبد الماجد حفظہ اللہ امیر جماعت بربہ حدیث ہند کلیان بلڈنگ میں خطبہ دے رہے تھے، اور فرمایا کہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اعمال اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے پہلے جو قرآن مجید میں واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں وہ صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عبرت ہیں، اس کے لیے عبرت ہیں. تو جیسی بھی ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تنبیہ کر دیتا ہے، فوراً اس برائی سے بچا لیتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ جانتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر مخلوق میں انسانوں میں سب سے اونچا مقام ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلہ رحمی کرتے تھے، احسان سلوک اچھا بتاؤ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو جاری رکھے تاکہ ڈھیر سارا انعام ان کو جنت میں ملے. تو اس تعلق سے انسان تھے، ٹھیک ہے، فطرت انسان تھے، کوئی نبی تھے نہیں. جو ان کو دکھ پہنچا ظاہر بات ہے، دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، اپنی بیٹی پر الزام لگے گا. تو آپ نے بہرحال قسم کھا لی اور کہا کہ میں نہیں دوں گا. اللہ رب العالمین نے فوراً، ابھی یہ عمل شروع ہی نہیں ہوا کہ یعنی
صلہ رحمی جو جاری تھی اب قطع رحمی نہ ہو، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر سورہ نور کی آیت نازل فرما دی، سورہ نور کی آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، مہاجرین کو خرچ دینے سے قسم نہ کھا لیں کہ ہم نہیں دیں گے، قسم نہ کھائیں اس بات سے، بلکہ جو سلسلہ صلہ رحمی کا جاری ہے، ساری ہے، اس کو جاری ساری رکھیں، قسم نہ کھائیں کہ ہم نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی، اس کے بعد فرما وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا بلا واللہ ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں ہے پروردگار عالم، ہم اللہ کی قسم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو بخش دے، لہذا وہ سلسلہ جاری پھر کر دیا، رکا نہیں تھا، رکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ تھے میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین کا کلام وہی پیغام سنا، فوراً عمل انہوں نے شروع کر دیا۔ بس اشارہ مل چکا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔